ڈاکٹر صاحب آپ نے فرمایا کہ جب نوجوان خاص کر جو ینگ جنریشن ہے ان کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے ایک ہدف مقرر کریں اور اس تک رسائی کے لیے وہ ایک پختہ عزم لے کے چلیں. اور اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ نظر جن کی ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو ایک چیز ہے اس کا مجھ سے زیادہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ یعنی دیکھتے ہیں یا پھر جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پہلے بہت یہ کم خبریں ہوتی تھی، آج کل بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ فلاں جگہ پہ نوجوان نے خودکشی کر لی، فلاں جگہ پہ لڑکی نے خودکشی کر لی. ابھی ریسنٹلی کل ہی مجھے ایک دوست نے بتایا کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے یہاں اسلام آباد کا ہے، اس کے کوئی میٹرک میں مارکس کم آئے، اس نے پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی کر لی. پھر کچھ ایسے سائیکو ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں. اس سے قبل جب ہم یونیورسٹی میں تھے تب ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، ان کی سلیکشن نہیں ہوئی تو پنکھے کے ساتھ لٹک کے انہوں نے خودکشی کر لی. یعنی کیوں ایسے لوگوں کے لیے، ظاہر ہے ہمارے قرب و جوار میں ہوتے ہیں، ہمیں اس وقت سن بھی رہے ہوں گے، کیا آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ چیز جب آپ کی زندگی میں اس طرح کی سچویشن ہو، ایسی کیفیت ہو، تو ظاہر اس کے لیے اس سے نکلنے کی تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے نا کہ یار میں اس خطرناک حالت سے نکل جاؤں. تو کیسے ممکن ہے کہ ایسے لڑکوں کو ہم کیسے حوصلہ دیں، ان کو ہم کیسے گائیڈ کریں، ان کو ہم کیسے کہیں کہ بھائی آپ نے اس طرح نہیں سوچنا، یہ سوچنا ہے؟ واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا مسئلہ وہ یہی ہے کہ ہم لوگ واقعات سے، مشکلات میں گرے ہوئے بھی ہیں اور اس سے گھبرا بھی رہے ہیں. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ جو دنیا ہے، یہ دنیا ہے ہی ایسی دنیا جس میں ہم قدم پہ قدم پر ناموافق حالات کا سامنا کرتے رہیں گے اور ہمیں مشکلات اور حوادث کا سامنا ہوتا رہے گا. یہ تو ایک انڈرسٹوڈ ہے، ایک اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. انسانی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر اور آج کے انسان تک اور صبح قیامت کے آخری انسان تک وہ اس چیز کا سامنا کرتا رہے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے بھی وہ جو سہوا سرزد ہوا وہ بھی اسی لیے تھا تاکہ ان کو ان مراحل سے گزار کر اور آنے والے انسانوں کے لیے اس میں نمونہ قرار دیا جائے کہ یہ تو جو فرسٹ ہیومن تھا آدم علیہ السلام، یہ چیز تو اس کے ساتھ ہوئی تھی، اس کو بھی تو کہا وہ تو اللہ کا ایک منتخب چوزن غیر معمولی شخصیت ہوتی ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اوپر تو وحی نہیں نازل ہوتی. تو جب اس کے ساتھ یہ واقعات ہوئے اور جتنے بھی اللہ کے برگزیدہ اور منتخب انبیاء ہے تو یہ حوادث ان کے ساتھ مسلسل ہوتے رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھے کہ وہ ان سے کہتا ہے کہ میں آپ کو بلا رہا ہوں اللہ کی طرف، ونس آف گاڈ کی طرف آپ کو بلا رہا ہوں، آپ کو سکسیسفل وے کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن وہ ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اپنا بیٹا بھی یا حسرتاً علی العباد ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ جب بھی ان کے پاس رسول آتا ہے تو بدقسمتی سے یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کا مصلح، آپ کا محسن آپ کے پاس آیا ہے، آپ اس سے کچھ لینے کی پوزیشن میں ہو، وہ آپ کو لیے بڑا یوزفل ہے، آپ کے لیے اس کے اندر بڑی ایڈوانٹیجز موجود ہے، آپ اس کو لے نہیں رہے، آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ جو حوادث ہے، یہ جو مشکلات ہیں، یہ تو سب کے ساتھ ہی ہے. ایک چیز ہمیں بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، قرآن میں جتنے بھی حضرات انبیاء کے دعا ہے وہ تقریباً تمام ناممکنات میں سے ہیں. یعنی ایسی چیزوں کو طلب کیا گیا ہے جو ایک انسانی تصور کے حوالے سے ناممکن ہوتی ہے. بالکل ظاہری طور پر وہ ناممکن ہے. ہمیں کبھی کبھی حضرت زکریا علیہ السلام نظر آتے ہیں کہ وہ اللہ سے دعا فرما رہے کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے. وامرأتی عاقر، میری زوجہ بھی بانجھ ہے، ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی ہے.
تو پھر اللہ کی طرف سے خوشخبری آتی ہے کہ آپ کو ہم خوشخبری دے دیتے ہیں بچے کی، جس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ کبھی کبھی ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ بھی دعا کرتے ہیں کہ میرے ہاں بچہ ہو جائے، فبشرناہ بغلام حلیم، ان کو بچے کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ تو حضرات انبیاء کے یہ تمام ادعیہ یہ ناممکنات میں سے ہے۔ حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے، وہاں سے ان کو نکال کے فروخت کیا جاتا ہے، وہ اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے بہت دور جاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے ابھی بھی پورا یقین ہے، اللہ کی ذات سے میں نا امید نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ انی لاجدک فی ضلالک القدیم، آپ تو بہت ہی پرانی گمراہی میں ہیں، لیکن ایک وہ ہے، یعنی سال ہا سال گزر گئے اور پھر بھی وہ نا امید نہیں، وہ نا امید نہیں تھے۔ یہ وہ چیز ہے کہ آج کے نوجوان میں، آج جو ہماری یوتھ ہے، بدقسمتی سے اگر وہ کسی چیز سے دور ہے نا، تو وہ اللہ کی طرف سے، گاڈ کی طرف سے جو فائنلی میسج ان کو لاسٹ اور فائنل پرافٹ پہ آیا تھا، فار دی لاسٹ امہ، فار دیز پیپل، اس ینگ کے لیے، اس حوادث کے اندر، اس مشکلات کے اندر گرے ہوئے ان لوگوں کے لیے تھا، وہ آج اس گائیڈنس والی کتاب سے جو جامع گائیڈ بک ہے اس سے دور ہے۔ وہ پڑھے تو صحیح، ایک کتاب میرے لیے ہے، اور نازل کس نے کیا ہے؟ جس نے میرا خالق جو ہے، میرا جو کریٹر ہے، کریٹر کا منشا کیا ہے، کریٹر کی مرضی کیا ہے، کریٹر کا مقصد اور پرپس کیا ہے۔ آج یہ موبائل ہے، اس کے بنانے والے کا بھی کوئی مقصد ہے، اس نے اس کو جب بنایا تو اس کے فاؤنڈر کے سامنے بھی اس کا کوئی مقصد تھا۔ یہ جو مائک ہے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں مائک ہے، اس کے بنانے والے کے سامنے بھی اس کا ایک، یہ جو بینچ ہے، اس کے بنانے والے کے سامنے بھی اس کا ایک مقصد تھا کہ یہاں پر لوگ آئیں گے، اس کے اوپر بیٹھیں گے، یہاں پہ رسک کریں گے۔ تو آپ ایک عظیم مخلوق ہو کر، اتنا پروٹوکول دے کر، ایک VIP پروٹوکول کے ساتھ آپ وابستہ رہے، تو آپ کو پیدا کرنے والے کے سامنے جو مقصد اور منشا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، اس کی طرف آپ آ ہی نہیں رہے۔ ہم ڈگریاں بانٹ رہے ہیں، ڈگری ہولڈر ہو رہے ہیں۔ بدقسمتی سے، جیسے میں آپ سے تذکرہ کر رہا تھا کہ ہم ڈگری یافتہ بنا رہے، تعلیم یافتہ کدھر گئے؟ تعلیم یافتہ تو ہے ہی نہیں۔ تعلیم تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھی، وہ بھی تو بہت بڑا عالم تھا، وہ بھی تو بڑا عابد تھا، آپ عبادت گزار بھی بہت بڑا تھا، عابد بھی بڑا تھا، لیکن تربیت یافتہ نہیں تھا۔ آج کے نوجوان کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ تربیت کا ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی۔ اس نے اپنی سیرت کو قرآن مجید کے اندر حضرات انبیاء کے یہ جو تسلسل ہے حوادثات کا، یہ جو حوادثات ہے نا، یہ ناموافق حالات، اس میں اپنے لیے موافق حالات پیدا کرنا، یہی تو انسان ہے، یہی تو اصل چیز ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اقبال یہ کہتا ہے کہ نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختے ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، طلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جس دور میں رہنا مشکل ہو، اس دور میں رہنا لازم ہے۔ تو یہ وہ پرسنالٹی بلڈ کرنا، اس کی گرومنگ کرنا کہ بھئی آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بھی تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ حوادثات انسان کو مضبوط بنانا چاہیے، اس کو کہ ایک حوادث، ایک مشکل آپ کو مضبوط بنائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مشکلات آئیں، ان کو ان کے اپنے آبائی گھر سے نکالا گیا، صرف اس وجہ سے کہ آپ ونس آف گاڈ کی بات کیوں کرتے ہیں۔ سب کو بلایا، ان سے کہا کہ بھئی میں آپ سے آپ کی مقصد کی بات کر رہا ہوں، آپ کو اپنے کریٹر کے ساتھ ملا رہا ہوں، آپ کا کریٹر کون ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ملا رہا ہوں، اس کی طرف آ جاؤں۔ ابو لہب کہتے تبا لک یا محمد الہذا جماعتنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں اس کے لیے پہ جمع کیا تھا۔ دیکھو ان کو وہاں سے نکالا گیا، اصحاب رسول کو نکالا گیا، بلال حبشی کو صرف اس وجہ سے سزا دی گئی کہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کیوں کرتے ہیں، آپ اللہ کے ساتھ محبت کیوں کرتے ہیں۔ تو وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس ڈوبنے میں وہ خوش ہے۔ آج تو ہم اس چیز سے دور ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا کرنے کا کام کیا تھا، ہمیں کیا کرنا تھا اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہماری یہ جو دنیا ہے نا، یہ بہت زبردست دنیا بن سکتی تھی، یہ بڑی قیمتی دنیا ہے،
ہے تو ہے شے لیکن ہے بڑی قیمتی، کیونکہ اس کے اوپر جس اور دنیا آخرت جو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، جس کا دار و مدار اسی پر ہے، وہ بہت بڑی قیمتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی قیمتی ہے۔ تو آج کے نوجوان نسل کے لیے، آج کے مشکل اور پرابلمس کو فیس کرنے والے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات انبیاء کے ان مشکلات، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی خوش ہیں۔ صحابہ کرام قتل ہو رہے، کہتے پشتو رب الکعبہ، ارے بابا تیرے اوپر کیا مصیبت آئی ہے، آپ کے اوپر اتنی مصیبت آئی ہے۔ یہ چیزیں اصل میں بدقسمتی سے ہم اللہ کے قریب نہیں ہے، ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ جو ظاہری جو جاب کا نہ ملنا، مالی مشکل کا سامنا کرنا، کسی بھی حوالے سے عزیز کا دنیا سے چلا جانا، یہ آپ کی روحانیت اور باطنیت میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ آپ وہ بنتے کیوں نہیں ہے؟ ہم بات صرف نہیں کہتے کہ حضرات انبیاء تھے، اصحاب رسول کیسے تھے؟ عمر بن خطاب جا کے مدینے سے خط لکھتا ہے کہ یہ جو خط ہے یہ دریائے نیل کے، وہ جو دریا بحر تھا اس کے نام لکھتا ہے کہ اگر اللہ کی مرضی سے چلتا ہے تو چل، ورنہ دیئر از نو نیڈ، ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو وہ کیسے اتنے دور مدینے کے اندر بیٹھ کر وہاں اس کو حکم دے رہا ہے؟ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، وہ عمر جو فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اونٹ چرانے کا ڈنگ بھی نہیں آتا تھا، کہ جب میں اونٹ چرا کے آتا تھا تو میرے والد مجھ سے لڑتے تھے۔ دنیا کے اوپر وہ ایسا حکمران بنا کہ آج تک تاریخ نے اس کو یاد رکھا۔ وہ اتنا بڑا حکمران بنا کہ اس نے پاؤں مارا زمین پر تو مدینہ کے زلزلہ کیا عمر نے آپ کے اوپر انصاف قائم نہیں کیا، وہ دن آج دن ہے، زلزلہ نہیں آیا۔ آپ بن تو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ تلواریں تو بہت ہے لیکن آپ خالد بن ولید بن جائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یا جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ آپ اللہ کے ہو جائے، خودی کو کر بلند تنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ آپ چاہتے کیا ہے؟ حضرات انبیاء، حضرات اصحاب کی بات تو کیا، طارق بن زیاد کو دیکھو، یہ مشکل آپ کو مزید مضبوط کیوں نہیں کرتا؟ یہ مشکل آپ کی اسپریچول ترقی اور ڈیولپمنٹ کا سبب کیوں نہیں بنتا؟ اس کی طرف کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو دنیا ہے یہ در حقیقت امتحان گاہ ہے، یہ دنیا ہے ہی مشکلات کی دنیا۔ اسی کو تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ الدنیا سجن المؤمن، یہ تو قید خانہ ہے، تو قید خانہ کبھی، یہ تو سفر ہے، اس میں کیوں پریشانی کی ضرورت ہے؟ ہمارے پاس اللہ کی طرف سے کیا کچھ نہیں ہے، اتنی بڑی صحت کی نعمت ہے۔ یہاں پر مجھے ایک بوڑھے بابا اس کی ایک بات یاد آ رہی ہے، جب وہ بیمار ہوا، ہاسپیٹل میں تھا، تو ہارٹ پیشنٹ تھا، تو جب اس کا آپریشن ہوا تو ڈاکٹر نے اس کو ایک چیک دیا بل کہ آپ ابھی 8 لاکھ پے کریں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، پریشان ہوا۔ تو ڈاکٹروں نے پوچھا کہ کیا ہوا بابا جی، یہ کچھ زیادہ بل ہے یا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، مجھے اس کی فکر نہیں ہے کہ یہ بل زیادہ ہے، میں تو 8 کی بجائے 10 لاکھ بھی دے سکتا ہوں، لیکن مجھے اس کی فکر ہے کہ جس رب نے 80 سال تک 80 ایئرس تک میرے دل کو بالکل سیدھا اور صحیح اور بیسٹ کنڈیشن میں رکھا، آپ کے 3 گھنٹوں کے آپریشن میں وہ اس کنڈیشن میں ہے بھی نہیں، لیکن میں اتنا ناشکر ہوں۔ کیا ہے؟ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ ارے اللہ کو کس چیز کی پڑی ہے کہ آپ کو عذاب دے؟ اللہ کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کے ساتھ میں منہ لگاؤں، مجھے تو اس کے ساتھ منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ تعبیر ہے کہ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں بندے کو ما یفعل اللہ بعذابکم، کہ تمہیں عذاب، اللہ فرماتے ہیں مجھے ملتا کیا ہے، تمہیں عذاب دے کر مجھے ملتا کیا ہے؟ تجھے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، میں آپ کا خالق ہوں، آپ کے اندر میں نے اپنا روح پھینکا، فنفخت فیہ من روحی، انسانی عظمت، انسانی تکریم، اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا؟ ہر مخلوق کے اوپر اس کو پذیرا، یعنی کیا کچھ نہیں دیا گیا، تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف آؤ، جس کے در یار ہم اگر ایک کام نہیں کرتے ہیں نا، وہ ہم صرف اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ میں دیکھتا ہوں نا، ہم تو اسلام آباد کے دل میں ہیں، یہاں پہ آپ کو قریب میں پمس ہاسپیٹل، پولی کلینک نظر، آج کا ہمارا جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو عام جو لوگ ہیں وہ ان سرکاری ہاسپیٹلز میں چلے جاتے ہیں،
لیکن اس نے سب یہ کبھی سوچا ہے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا تو اللہ ہی دیتا ہے. ڈاکٹر تو جا کے آپ کو میڈیسن دے سکتا ہے، شفا دینے والی ذات تو اللہ کی. ہماری توجہ اگر کہیں نہیں جاتی نا، وہ صرف اللہ کی طرف نہیں جاتی. میں نے اکثر دیکھا ہے جب کوئی بیمار بہت سیریس ہو جاتا ہے اور تمام چیزیں یعنی بظاہر جتنے بھی اسباب اور ذرائع ختم ہوئے، بس اللہ کے حوالے. ارے بابا، اس کو تو ڈے 1 سے اللہ کے حوالے کرنے چاہیے تھا. آپ جا کدھر رہے؟ آپ کو جدھر جانا تھا آپ نے تو اپنا تعلق ہی اس سے ختم کر دیا ہے. تو جب تعلق ختم کر دیا ہے تو آپ نے تو پریشان ہونا ہے.